السلام علیکم. میرے خیال میں اوور آل بڑا امپورٹنٹ ٹور تھا. جو کووڈ کی سچویشن تھی, 3 مہینے سے کرکٹ بند تھی, اور اس کے بعد یہ ٹور اوور آل دنیا کی کرکٹ کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, انگلینڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اگر اس کو سمرائز کروں اس ٹور کو, آبویسلی ریگریٹ کریں گے ہم ایز اے ٹیم اور میں ایز اے کوچ بھی, کہ ریزلٹس جو تھے ٹیسٹ سیریز میں 1-0 اور T20 میں 2-0 ہونے چاہیے جو نہیں ہوئے. سو بگیسٹ ریگریٹ یہی رہے گا. بٹ اوور آل اف وی لک بیک ان ٹرمز آف دا کائنڈ آف کرکٹ وی پلیڈ, اور جتنی مشکل حالات تھے ان میں کیسے ہم نے اس کی پریپریشن کرنی ہے, زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے اور کمپٹیٹیو کرکٹ کے لیے تیار ہونا ہے. وہاں پہ 30 پلیئر جو آلموسٹ وداؤٹ اینی پریپریشن گئے تھے. اگر اس کو دیکھیں اور جس قسم کی ہم نے کرکٹ کھیلی, جس قسم کی ٹیم بانڈنگ رہی, اوور آل ڈسپلن رہا ہمارا, جس قسم کا امیج کریٹ کیا پاکستان ٹیم نے, آئی تھنک دیٹ واز سم تھنگ ٹو اپریشیٹ. اور شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہو کہ ٹائمز آف انڈیا, اس نے ہمیں سپورٹنگ ٹیم آف دا ویک کہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از اے بگ تھنگ فار اس ایز اے ٹیم. اوور آل آبویسلی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا دا وے وی پلیڈ, اسپیشلی ان دا ٹیسٹ میچز, اور ڈومینیٹ کیا موسٹلی ان دا فرسٹ ٹیسٹ. T20 کرکٹ میں 2 دفعہ 190+ کے سکورز, اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا دوسرے میچ میں آفٹر لوزنگ دا فرسٹ ون. سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ جب آپ ایسا میچ ہارتے ہیں جیسا ٹیسٹ میچ, اس کے بعد کم بیک کرنا اگلے ٹیسٹ میچ میں, پھر جیسا T20 میچ ہم لوگ ہارے اس کے بعد اگلے میچ میں پھر آ کے اس پرفارمنس کو ریپیٹ کرنا اور امپروو کرنا, دیٹ واز سم تھنگ اسپیشل. سو اوور آل آئی تھنک لاٹ آف پازیٹیوز اس ٹور سے, کچھ پلیئرس کی پرفارمنسز, اور ایز اے ٹیم دا وے وی پلیڈ, کافی چیزیں انکریجنگ ہیں. لکنگ فارورڈ کہ انشاءاللہ ان فیوچر اس پہ ہم بلڈ کر سکیں چیزوں کو. تھینک یو ویری مچ. سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ حیدر کا جو نمبر ہے وہ ٹاپ 3 میں کھیلتا ہے, اور حفیظ نے بھی پرفارمنس کی ہوئی تھی, اور ہمارے لیے سیریز بھی امپورٹنٹ تھی. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن ٹو اسٹارٹ ود آور مین, جو ہماری پرفارمنس ٹیم کرتی ہوئی آ رہی تھی. ونس وہ پرفارمنس کانفیڈنٹ ہوا حفیظ, ہم نے فوراً دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے, ناؤ وی گوٹ چانس ٹو حیدر کو اس میں ڈالتے ہیں. آئی تھنک وی اسٹل گوٹ انف ٹائم کہ ہم ان ینگسٹرس کو پراپر طریقے سے ود اے کمبینیشن آف ینگسٹرز اینڈ سینئرز ہم انشاءاللہ کھلائیں گے, اور اس کو آہستہ آہستہ اس ٹیم کو لے کے جائیں گے, دونوں کی کمبینیشن سے بہتر ایک کمبینیشن بنانے کا. ریلیکٹنٹ تو یہ ہوتا کہ اگر ہم اس کو کوئی 2 سیریزیں لگا دیتے. آئی تھنک اٹ واز ہز فرسٹ سیریز, اور اس میں بھی 2 میچز کے بعد اس کو چانس ملا. انشاءاللہ فیوچر میں کنسسٹنٹلی ان ینگسٹرس کو چانس ملیں گے. جی, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, شاید ہماری جو پلاننگ تھی وہ یہی تھی. دا وے وی آر پلینگ ایٹ دا مومنٹ, اسپیشلی T20 کرکٹ میں بھی ہمیشہ پاکستان کی بات ہوئی ہے کہ جی پاکستان کے پاس ایسی فائر پاور نہیں ہے کہ جو آج کل کی انٹرنیشنل کرکٹ میں چل رہی ہے. آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ. 190+ انگلینڈ کی بالنگ وہاں کی کنڈیشنز میں جا کے 2 دفعہ کرنا, وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور انشاءاللہ اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور کنسسٹنٹلی کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ٹیسٹ میچز میں بھی وی نیڈ ٹو جسٹ شو مور کنسسٹنسی, اور انشاءاللہ آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ینگ لاٹ ہے بالرس کی, جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ ایکسپیرینس آتا جائے گا, ہم انویسٹمنٹ صحیح اس پہ کر رہے ہیں, بہتری کی طرف جائیں گے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ نے کیا اس سے اور بہتری کر سکتے ہیں، کر سکتے تھے. یہ میرے خیال میں کوئی بھی کام آپ کریں اس میں ہمیشہ یہ گنجائش ہوتی ہے. بٹ اوور آل جو ایک آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ینگسٹرس کی جب جانا ہے، لانگر ٹرم سولوشنز ہم نے لے کے آنے ہیں، اور ٹیم کو ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہوں اور انویسٹ کرنا ہے لوگوں پہ. تو آئی تھنک اوور آل ابھی اور جس قسم کی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ میں چینجز آ رہی ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ریزلٹس شاید ابھی بھی جو ہمارے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہ ہوں، بٹ آئی تھنک اوور آل جو پروسیس ہے اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ٹور تھا جس میں بزی تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ، اور وہاں پہ بہت زیادہ اوبویسلی ضرورت تھی فوکس کرنے کی. تو اس وجہ سے میں اتنا زیادہ ان ٹچ نہیں رہا یہاں پہ جو بھی پروسیسز تھے، اور وہ کرنے بھی ضروری تھے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے، کیونکہ اس کو لیٹ نہیں کر سکتے تھے، اور ٹائملی ساری چیزیں ہونی تھیں، کوچز بھی اور پروسیس ایک، تاکہ ٹائملی ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہو. میں ضرور اب بیٹھوں گا ندیم خان کے ساتھ اور ڈسکس کروں گا کہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوئیں، کیا اس میں اور بہتری بھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اوبویسلی اس طریقے سے میں انوالو نہیں رہا کیونکہ میں وہاں پہ بزی تھا. جہاں تک T20 کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پاکستان ٹیم نمبر 1 تھی، لیکن اگر آپ ریکال کریں جب میں بھی آیا ہوں تو اس وقت لوزنگ اسٹریک پہ تھی ٹیم. اٹ مینس کہ آلریڈی ہم ساؤتھ افریقہ میں ہارے، ہم اور بھی جگہ پہ میچز ہار کے انگلینڈ میں ہارے. ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیم تھوڑا سا نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ سب کو میرے خیال میں اس کا آئیڈیا ہے کہ وہ کیوں ہوا. بیکاز آف سم آف یور پلیئرز گاٹ آؤٹ آف فارم. فخر زمان، شاداب خان، اس کے بعد حسن علی جو مین کنٹریبیوٹر تھے آپ کی ٹیم کی پرفارمنسز میں T20 اوپر جانے کی وجہ سے، وہ جب سڈنلی نیچے گئی ہے تو وہ ایک ڈپ آیا ہماری اس میں. اور کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان لڑکوں کو، نئے لڑکوں کو دوبارہ اسی طرف لے کے جائیں. اور آئی تھنک کہ جس قسم کی کرکٹ ابھی پاکستان نے کھیلی ہے ان 2 T20s میں، نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ٹیم از ان دا میکنگ، اور انشاءاللہ آگے اور بہتر سے بہتر پرفارمنسز ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میں ان سے بات کروں گا ان ٹرمز آف کون سے کوچ آئے ہیں، کون سے نہیں آئے. کبھی بھی میرے خیال میں ناموں سے پرابلم نہیں ہوتا جب آپ ایک پروفیشنل سیٹ اپ میں ہوتے ہیں. جو بھی کوچ، جو بھی لوگ ہوتے ہیں سسٹم میں آتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اور ایز اے پروفیشنل یو ہیو ٹو ایڈجسٹ. تو لیٹس سی، آپ جب کام کرتے ہیں پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے جی کون کدھر اسٹینڈ کرتا ہے. کہا کہ بگیسٹ ریگریٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ رزلٹس کے لیے کرتے ہیں، اور اسپیشلی کوئی بھی سپورٹ آپ کھیلتے ہیں تو آپ جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں. اور جب ایٹ دا ورج آف وکٹری آپ کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جائے تو آپ ان چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہماری جو انالیسز ہے ود ان دا ٹیم مینجمنٹ، آبویسلی مسٹیکس آپ کو نظر آتی ہیں، کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل ہیں، ٹیکٹیکل ہیں، اور مینٹل آپ کو ہوتا ہے کئی دفعہ پریشر ہے. تو سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ آپ کی ان ایکسپیرئنس بالنگ میں وہ اس کو آپ کو تھوڑا سا لیوریج دینا ہوگا، تھوڑا ٹائم دینا ہوگا. ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں، بٹ ایک پروسیس ہے اور اس میں میرے خیال میں ہمیں پیشنس کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ بہتر ہوگا. اب اگر وہ ایک ٹیسٹ میچ کا ایک سیشن نکال دیں، وہ سمپلی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی پینک سچویشن ایسی اس میں کریٹ تبھی ہوتی ہے جب آپ تھوڑے سے ان ایکسپیرئنس ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں اسی نے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کیا. اور وہ جو سیکنڈ T20 تھا اس میں بھی نظر آیا کہ جب ایک بالر ہمارا انجرڈ ہوا اور تھوڑا سا اٹیک ہوا ہے تو اس سچویشن میں تھوڑا سا ہم پینک اس میں چلے گئے. وی نیڈ ٹو امپروو دیٹ، اینڈ آئی تھنک ود دا پیسیج آف ٹائم ایز دے پلے مور کرکٹ آئی تھنک انشاءاللہ بہتر ہوگی. ٹیکٹیکلی بھی ہم اور بہتر اس کو لے کے جائیں گے، بٹ ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بہتری ہے.
دیکھیں سب سے پہلے تو جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ نیچرل سی چیز ہے. ظاہر ہے آپ کے ڈیزائرڈ رزلٹس جب نہیں آ رہے ہوتے یا کوئی چیز آپ کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو نیچرل سی چیز ہے, آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. بیکاز ایز اے پلیئر, ایز اے کوچ, ایز اے ہیومن, یو وانٹ ٹو ون. آپ جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے رزلٹ آئیں. اور اس ٹور پہ جس طرح ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا کہ یا تو بارش آ جاتی تھی جب چیزیں ہمارے کنٹرول میں آتی تھی, یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی تھی کہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے, تو وہ فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس چیز کی زیادہ تھی بجائے یہ کہ کسی پلیئر یا کسی کی وجہ سے ہو. بٹ اسٹل میں کہوں گا کہ مجھے بھی ایز اے کوچ پیشنس رکھنی ہے, اور ظاہر یہ چیزیں آئیں گی, اور اس قسم کی چیزیں آئی تھنک ہیلپ نہیں کرتی ہیں آپ کو کسی بھی چیز میں, اور انشاءاللہ فیوچر میں کوشش کروں گا یہ چیزیں نہ ہوں. دوسری جہاں بات کریں سینئرز میں, بابر آئی تھنک کہ اوبویسلی ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ٹیم بہتر کرے, بٹ بابر پاورفل ہے, وہ اپنی ڈیسیجن لیتا ہے, اور اس کو بالکل ہماری طرف سے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ یار یہ کرنا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو پوری طرح امپاور کریں, کیونکہ میں خود کپتان رہا ہوں ایز اے کیپٹن. جب تک آپ اپنے ڈیسیجن نہیں لیں گے, آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا, آپ سیکھیں گے نہیں. اور جتنی جلدی آپ اپنے ڈیسیجن سے سیکھتے ہیں وہ کسی کے ڈیسیجن سے نہیں. کوشش یہی ہے کہ اس کو امپاور کریں, اور وہ کر رہے ہیں. غلطیاں ہوں گی, وہ ایکسپیرینس کپتانوں سے بھی ہوتی ہیں, بٹ اوور آل آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگی. عامر کے سوال پہ دیکھیں میں پہلے ہی ہر دفعہ یہی بات کرتا ہوں کہ وی جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا رائٹ بیلنس. دو آپ کے ینگ بالر کھیل رہے ہیں ٹیم میں, تو ایک سلاٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ایکسپیرینس بالر اس کے ساتھ ضروری ہے. جیسے عامر کی جگہ پھر وہاب نے لی. عامر اس لیے تھا کہ ہمیں دو نئے بال کے بالر چاہیے تھے, اور ہی واز بالنگ دا بیسٹ, وہ اور شاہین, تو اس لیے وہ دونوں کھیل رہے تھے. جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ چینجز کر رہے ہیں. یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, کسی ایک پلیئر کی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ وہاب نے بھی, حفیظ نے بھی اپنی پرفارمنس سے یہ چیز بتائی ہے, اور اگر لاسٹ 2 سالوں کی پرفارمنس سے ان کی دیکھ لیں, اوور آل ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ایوریجز اور اسٹرائک ریٹس لوگوں کے, تو وہ شعیب ملک کی بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت اچھی ہیں. جو آج کل کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہیں. رائٹ بیلنس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. یہ سارے کنسیڈریشن میں ہیں. اوبویسلی ٹیل ورلڈ کپ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی, اور ہمارے سامنے ہوگا کہ بیسٹ 15 ہمارے کون سے ہیں ان میں سے. وہ سینئر بھی ہو سکتے ہیں, جونیئر بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہمارا مقصد یہ ہے ان سب کو اکٹھا رکھ کے ڈفرینٹ کمبینیشن ٹرائی کرنے کا, کہ ہم بیسٹ کمبینیشن اپنا ڈھونڈ لیں, بیسٹ پلیئرز اس ٹائم پہ ان فارم کون سے ان کنڈیشنز میں. ابھی سے میرے خیال میں یہ غلط ہے کہ آپ رائٹ آف کر دیں, یہ 37 کا, یہ 38 کا, یہ وہاں نہیں کھیلے گا, یہ وہاں نہیں کھیلے گا. آئی تھنک یہ فیئر نہیں ہے پلیئر کے ساتھ بھی, ٹیم کے ساتھ بھی. یہ سارے کھیل رہے ہیں, ساتھ ہیں, ان کو اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی, اور آپ کے سامنے ایک بہت اچھی پکچر سامنے آ جائے گی بیفور دا ورلڈ کپ. کافی میچز کھیل کے کہ ہاں جی بیسٹ کون سا کمبینیشن ہے, بیسٹ کون سے پلیئر. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس نے کیا کہا ہے ماضی میں, کس کی کیا اوپینین ہے, ڈزنٹ میٹر. سیدھی سی بات ہے, آپ ایز اے پروفیشنل جب آپ ایک آرگنائزیشن میں آتے ہیں, آپ نے کام کرنا, آپ نے کام لینا ہے, اور آپ نے اگلے کو امپاور کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں. پچھلی چیزوں کو اگر آپ ذہنوں میں رکھیں تو آپ کام نہیں کر سکتے. تو ہم اکٹھے کھیلے بھی ہیں, سارا کچھ ہے. آئی تھنک ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ ایز اے ٹیم ہم کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں. باقی پہلا ہاں میرے خیال میں یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارا. یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. اس چیز کو ہمیں چینج کرنا ہے. ایز اے کوچ یا ایز اے چیف سلیکٹر, آپ جب کمیونیکیشن کرتے ہیں اور ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس میں بڑا فرق ہے. یہ ایک امیج بنا ہوا ہے. آپ کو اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے اور کلیئرٹی لانی چاہیے اپنی کمیونیکیشن میں, کہ کوئی بھی بندہ ڈر نہ محسوس کرے. رائٹ شاٹ میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرے تاکہ آپ اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. آئی تھنک یہ ٹور اوور آل اس لحاظ سے بہت زبردست رہا ہے, کیونکہ اتنا ٹائم ملا ہمیں ایک ساتھ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے,
ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے کہ یہ جو فیئر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ ذہنوں میں ہوتا ہے آپ کے ایز اے پلیئر, وہ کافی حد تک ختم ہوا ہے. اور پلیئرز مطلب انہوں نے کھول کے شیئر کی ہیں چیزیں, اور میرے لیے بھی آسانی ہے کہ میں ان کو مینٹلی اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں, میں ان کو بہتر انداز میں ان کی ہیلپ بھی کر سکتا ہوں اور ان کو ٹیکل کر سکتا ہوں. یہ تو ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کیا چل رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ کئی دفعہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کو انسیڈنٹ, کہ ہم بھی انہی لائنز پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی سوشل میڈیا کا پریشر پڑ گیا تو یہ کر دیا. بٹ یہ چیزیں آپ پہلے سے پلان کر کے جاتے ہیں. آپ ٹور پہ آپ کے کچھ نہ کچھ آپ نے ایک چیز پلان کی ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے جانا ہے, کس طرح کھیلنا ہے, سرٹن سچویشن جب ارائز ہوتی ہے تو اس میں کون سی چینجز کرنی. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے بھائی. یہ لگتا ہے کئی دفعہ آپ کو کہ پریشر ایسی, اگر آپ ایسے ڈیسیجن کریں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر تو ہر میچ میں جو بندہ نہیں پرفارم کر رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو پھر اسی پہ آپ رہ جائیں گے. آپ اپنی تو کوئی چیز پھر وہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم دیکھیں جب سے آپ لوگ بنے ہیں یا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ جب پرفارم کرتی ہے ٹیم, کوئی ینگسٹر پرفارم کرتا ہے جیسے ٹیم میں نسیم شاہ ہے, آفریدی ہے, یا اگر کوچنگ اسٹاف کی طرف چلے جائیں, جب نیا بندہ آتا ہے پرفارم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو گیا, ہم بادل مل گیا. جیسے ہی ٹیم ہارتی ہے یا نیا کوچ آتا ہے اس سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں سیکھ رہے ہیں. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر فرسٹ کلاس ٹیم کی فرسٹ کلاس, نہیں یہ بات نہیں ہے. آپ شاید نسیم شاہ اور ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز کون سے ہیں. یا تو آپ کے پاس جو آپ کا پرانا ایکسپیرینس مٹیریل ایسا ہے, پلیئرز ایسے ہیں کہ جو آپ کو وہ ڈیزائرڈ جو آپ کی جاب ہے وہ کر کے دے سکتے ہیں, یا وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ پرفارمنس کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ینگ لڑکے چاہیے, ریپلیسمنٹس چاہیے, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کون ہے ایسے لڑکے جو کر سکتے ہیں. تو نسیم شاہ واز کلیئرلی دا بیسٹ فاسٹ بالر آؤٹ آف دا لاٹ. جو آپ کی ایک نیچے ٹرافی ہوئی, اس نے 4 میچوں میں 17 آؤٹ کیا, اور بائی فار وہ آپ کا بہتر بالر تھا باقیوں سے, تو آپ اس کو لے کے آئے. ہاں ایکسپیرینس والی بات یہ ہے کہ ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. نیچے سے ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو کسی بیسٹ کو سائڈ پہ کر کے اس کو لے آئے. ان ٹرمز آف پیس, ایٹیچیوڈ, فیوچر, ہر لحاظ سے دیکھیں تو اسٹینڈ آؤٹ ہے. نسیم ہے, شاہین ہے, آپ انویسٹ کرتے ہیں, پلس ان کی پرفارمنسز. ہم انٹرنیشنل کرکٹ کے حساب سے کہتے ہیں کہ ان سے وہ پرفارمنسز مانگنی کہ جو اینڈرسن کر رہا ہے, جو براڈ کر رہا ہے, اس پرفارمنس پہ جاتے جاتے ان کو ٹائم چاہیے, تو ایکسپیرینس چاہیے. یہ اس چیز کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا. اور وہ اپنے اس کے لحاظ سے ابھی بھی ان کی پرفارمنسز میرے خیال میں اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے بہت زبردست ہیں, اور انشاءاللہ فیوچر میں اور بہتر ہوں گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایکسپیرینس کے لیے کسی کو بھی ڈال دیتے ہیں ٹیم میں اور کہتے ہیں یہ ابھی سیکھ رہا ہے تو ابھی پرفارمنس ہماری ایسی نہیں, ایسی چیز نہیں ہے. اسٹل بیسٹ آف دا لاٹ. فیوچر کو دیکھتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر بیسٹ ڈیسیجن کوشش کرتے ہیں کریں. نہیں یہ بالکل غلط چیز ہے. سرفراز کو کھلاتے وقت بھی یہی کہا تھا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, ایک میچ میں کوئی کسی کی پرفارمنس جج نہیں ہوتی. آئی تھنک اس نے ایک پورے ٹور پہ محنت کی ہے, سائیڈ میچز میں پرفارمنسز بھی کی ہیں, کیپنگ بھی اچھی کر رہا تھا. تو یہ آپ کو ایک میچ سے ڈیسیجن نہیں. ہم نے 2 ہمارے کیپر ہیں. رضوان آبویسلی ایٹ دا مومنٹ نمبر 1 ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس, کانفیڈنس جو بھی کر رہا ہے. اور اس کے بعد سیفی از جو ہم اس ٹائم پہ ہماری اپنی ہوئے ہے کہ وہ سیکنڈ, اور اس کی پرفارمنسز پریویس پرفارمنسز بھی ہیں, اور ابھی بھی وہ اپنی اس سے کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. تو یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ جی ایک میچ کو ہم اس لیے دیا ہے کہ بس جی یہ کھلا کے ہم نے سیفی کو وہ کر دینا. آئی تھنک اسٹل ہماری پلاننگ میں ہے وہ, اور انشاءاللہ آگے دیکھیں. اس بار جب آپ کے اسٹیڈیم میں آپ سیریز کے لیے کو بھی ہارے
تھا نا, تو یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ اگریسو کون سی اپروچ ہوتی ہے اور ڈیفینسو کون سی اپروچ ہوتی ہے؟ یہ آج تک کنفیوژن ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ٹیم اگر 195 اسکور کر رہی ہے تو اور اگریسو اپروچ اس کی کیا ہونی چاہیے بیٹنگ میں. یا آپ کبھی انگلینڈ میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ جی پہلے دن آپ ٹاس جیت کے بیٹنگ کر لیں, تو آپ سوچتے ہیں اگریسو سوچتے ہیں کہ اچھا ہم بعد میں ان کو پکڑیں گے, رنز آن دا بورڈ. یہ اگریسو اپروچز ہیں. آپ ایک میچ ڈاؤن ہیں اور اگلی سیریز میں آپ اگلے میچ میں آپ 3 چینجز کرتے ہیں ٹیم میں. یہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ نہیں ہے, یہ اگریسو مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے پتہ نہیں کون سا اگریسو مائنڈ سیٹ کس کو ہم کہتے ہیں. یہی ہے کہ آپ چینجز کرتے ہیں, بعد میں ہار جائیں تو کہیں لو جی یہ کہ بے وقوفاں لگا. تو یہ میرے خیال میں اس کو ڈٹرمن کرنا, اس کو سوچنا, وہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کمیٹی میں سے کیوں پلیئر جاتے ہیں, یہ تو کسی کا اپنا پرسنل وہ ہے. آئی تھنک کہ کمٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس پہ چلیں, اور اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. اس کو فال بھی کرنا چاہیے, اور کوششیں ہو رہی ہیں اس چیز کی. اس پہ تو ظاہر ہے پرسنل اپنا ہر بندے کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ کیوں کوئی آتا ہے اور کیوں جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی جہاں تک بات ہے, اوبویسلی ہم نے بھی بات کی ہے, کرکٹ بورڈ از ٹرائنگ کہ یار اس کا کچھ نہ کچھ نیم البدل ہونا چاہیے. جو لڑکے ہمارے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سسٹم میں جو پلیئر کھیل رہے ہیں ان کی اوور آل روزگار ختم ہو, یا آپ کے پلیئرز کم ہو جائیں, یا ان کو فائنینشیلی لاسز ہوں. انفارچونیٹلی کہ ابھی تک اس پہ پراپر طریقے سے نہیں ہوا. شاید اس میں کچھ اوور آل حالات کی بھی وجہ ہے. 3 مہینے کووڈ کی وجہ سے سارا کچھ بند ہوا اور آپ کا ڈومیسٹک سیزن پھر سر پہ آ گیا, تو اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکا. بٹ میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. کرکٹ بورڈ کو بھی میں نے کہا, اور گورنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کو پراپر وے میں, اس کے جو بھی ہم نے ایک لاہے عمل بنانا ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. اور جو کرکٹر کھیلتے رہے فرسٹ کلاس, ان کے لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ان کو کیسے ہم نے انوالو کرنا, ضائع نہیں ہونے دینا. کسی ٹور میں جو ہے ٹیسٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. دوسرا آصف شکیل کے حوالے سے بتائیے گا کہ کافی دیر سے جو ہے پرماننٹ ممبر ہیں ٹیم کے, لیکن وہ پرفارمنس کو بات نہیں دے پا رہے, تو ان کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹیسٹ ٹیم کو؟ دیکھیں یہ ٹائم تو آتے ہیں ایسے, اوبویسلی ایز اے پلیئر, ایز اے بیٹسمین آسان نہیں ہے, اسپیشلی جب آپ انگلینڈ میں جا کے کھیلتے ہیں ٹیسٹ انگلینڈ جہاں پہ ان کے بیٹسمین بھی پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں جوئے روٹ جیسے بیٹسمین, وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے اس سے پرفارمنس نہیں ہوئی. ان کے اوپنر جو پچھلی سیریزوں میں بڑا سکور کر رہے تھے ان سے بھی پرفارمنس نہیں ہوئی. تو یہ ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں, اور اسد پہ اوبویسلی یہ ٹف ٹور تھا. بٹ آئی تھنک کیلیبر کا جس کا وہ پلیئر ہے, بیچ میں ٹائم ہے, اس کے پاس ڈومیسٹک کرکٹ ہے, ٹو جسٹ گیٹ بیک ان فارم. پھر دیکھیں گے کہ کس سچویشن میں اور کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. آئی تھنک اسٹل کھیل سکتا ہے کرکٹ وہ, اور اچھا آگے پاکستان کے لیے کر سکتا ہے. جو ایشوز ہیں تھوڑے بہت ان کو آپ تھوڑا سا جب ٹائم ملتا ہے اس پہ کام کرتے ہیں. جہاں تک وہاب کی بات ہے, اوبویسلی اس پہ بھی کووڈ کی وجہ سے اس کو بھی کافی ایک سیٹ بیک ہوا یہاں پہ ٹور سٹارٹ ہونے سے پہلے. بٹ اس کی اوور آل آئی تھنک کہ جس طرح وہاں جا کے پروگریس ہوئی, ٹیسٹ میچز کے لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا, اس کا ریڈی نہیں ہو پایا وہ اس ٹائم تک. بٹ جو بھی اس کو چانس ملا اس نے اچھا پرفارم کیا. آئی تھنک وائٹ بال کی وجہ سے اس کو ابھی انہوں نے ریزروز میں رکھا, بٹ اسٹل آئی تھنک کہ وائٹ بال میں وہاب کا رول ہے, پاکستان کے لیے بھی کر سکتا ہے, ڈومیسٹک میں بھی کر سکتا ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو ہیم کیسے چلتا ہے. آئی تھنک جس طرح کا اس نے اسپیل کیا آخری میچ میں, نظر سب کو آیا ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر وہ چیز ہے, میچ وننگ ایبلٹی ہے اس کی. لیٹس سی ہاؤ ہی کیریز ہمسیلف, اور اسی کے مطابق پھر فیوچر میں دیکھیں گے کیا ڈیسیژن. جیسے 5 سیریز ویسے ہی
कंप्लीट प्लेयर हो गए और देखेंगे कि जो इस सीरीज में आने वाले सीरीज में हम नौजवानों को देखेंगे या एक्सपीरियंस प्लेयर ज़्यादा करेंगे? देखें मोर और लेस जो पूल है वो यही है, कोई शायद आप बीच में एक दो की गुंजाइश आपके पास होती है, बैलेंस करके चलेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे नौजवानों को भी मौके दें और उनको भी एक बैलेंस लेके चलें और टीम की स्ट्रेंथ भी रहे और उसके साथ साथ ये लड़के डेवलप भी हों।